عزیز دوستو، ہم سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ میرے اندر یہ سمٹم موجود ہیں تو کیا یہ جادو ہو سکتا ہے؟ میرے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا تو کیا یہ جادو یا بندش ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ عام بیماری بن چکی ہے کہ اگر کسی کی سستی یا کاہلی کی وجہ سے کسی کا کاروبار رک گیا، کسی کا عہدہ اس سے چھن گیا تو ہم کہتے ہیں کہ اس انسان کے اوپر بندش ہو گئی، یا اس کا کاروبار مکمل طور پر اس لیے بند ہوا کہ اس پر جادو کر دیا گیا۔ کسی بچے کی زندگی اس کی حرکتوں کی وجہ سے یا کسی بچے کی زندگی اس کی حرکتوں کی وجہ سے خراب ہوتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جادو ہو گیا یا جنات کا اثر ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر یہ ہو گیا۔ عام الفاظ میں یا سادہ الفاظ میں بولا جائے تو ہم ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر مصیبت کا قصوروار جادو کو ٹھہرا دیتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت ہے یا نہیں یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن اپنا علاج کروانے کے چکر میں موجود رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جادو کی کچھ خاص نشانیاں ہیں، جب تک آپ میں وہ نشانیاں ظاہر نہ ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو کا اثر موجود نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بڑے سے بڑا عامل بھی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ پہ جادو موجود ہے، وہ صرف اور صرف آپ کو کچھ نشانیاں، کچھ خاص سمٹمز بتائے گا۔ اگر وہ آپ میں سمٹمز موجود ہوں تبھی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ پہ جادو موجود ہے۔ بعض اوقات جادو خود بھی چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ آپ پہ جادو کیا گیا ہے، جیسے آپ کے کپڑوں کا اچانک سے کٹ لگ جانا، گھر میں اچانک سے آگ لگ جانا، کھانے کی چیزوں میں کیڑے پڑ جانا، کھانے کی تازہ چیزوں میں کیڑے پڑ جانا، خون کے قطرے، دیواروں پہ، فرش پہ، کپڑوں کے اوپر خون کے قطرے نظر آنا، آوازیں سنائی دینا، سائے نظر آنا، سوتے ہوئے بہت زیادہ ڈراؤنے خواب آنا، خصوصی طور پر سانپ، چھپکلی یا کسی جانور کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا۔ تو عزیز دوستو، ان نشانیوں کی وجہ سے بھی کالا جادو چیخ چیخ کر بولتا ہے کہ میں نے آپ پہ اثر رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ پہ اگر کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ گئی ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف جادو ہی ہوگا۔ اگر آپ گھر میں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پہ جادو موجود ہے یا نہیں، تو آپ کو کوئی عمل اگر نہیں کرنا آتا تو سب سے پہلے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کریں۔ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کریں جو قرآن پاک کی دوسری سورہ ہے۔ آپ جیسے ہی پہلا رکوع پڑھیں گے، اگر آپ کو چکر محسوس ہونا یا آنکھوں کے آگے اچانک سے دھندلاہٹ آ جانا یا اچانک سے آپ کو بہت زیادہ چکر محسوس ہونا یا سانس کا پھول جانا، ایسا کچھ بھی محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جنات یا جادو کا اثر ہے۔ اور اس طرح کے جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ چھوٹے عمل سے شروعات خود کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی عامل کے پاس بھی جائیں گے تو وہ آپ کو عمل کرنے کے لیے ضرور دے گا، تو یاد رکھیں ہمیشہ چھوٹے اور آسان الفاظ سے عمل کرنا شروع کریں۔ اسی طرح آپ نے آب زمزم لینا ہے، اور آپ نے ہر حال میں آب زمزم کو ضرور ڈھونڈنا ہے، کیونکہ آج کے دور میں آب زمزم ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے سٹورز اور بہت ساری آن لائن ویب سائٹس موجود ہیں جو آب زمزم آن لائن سیل بھی کرتے ہیں۔ اس آب زمزم کو آپ پینا شروع کریں، لیکن اس سے پہلے اس پہ ایک چھوٹا سا دم کریں جس پہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع 1 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 7 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 1 مرتبہ، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 1 مرتبہ، اور چاروں کل 1 مرتبہ۔ آپ نے یہ کلام اس پانی پہ دم کر کے اس پانی کو آپ نے 7 دن تک پینا ہے۔ اور یاد رکھیں، اس آب زمزم کے پانی میں آپ مزید پانی یا سادہ پانی بھی شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ اب تو یہ سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں کہ آب زمزم کے پانی میں جتنا مرضی سادہ پانی ایڈ کر لیا جائے، اس کی خصوصیات سیم ٹو سیم آب زمزم جیسی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے 7 روز تک اس پانی کا استعمال کرنا ہے، یعنی کہ آپ کو جب بھی پیاس لگے، جب بھی آپ کھانا کھائیں اس کے ساتھ، یا کہیں باہر جائیں تو بوتل میں اپنے ساتھ وہ پانی لے کے جائیں۔ آپ کا جادو آٹومیٹکلی ٹوٹنا بھی شروع ہوگا اور آپ کو اپنی صحت بھی اچھی ہوتی نظر آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ عمل جاری رکھیں گے تو آپ کا جادو مکمل طور پر بھی ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیں، اس طرح کے جادو کے علاج کے لیے کم از کم آپ کو 1 ماہ سے 3 ماہ کا ٹائم لگ جائے گا۔ اگر آپ 7 دن کے اندر اندر ہی علاج کرنا چاہتے ہیں تو اسی پانی کے ساتھ ساتھ 1 مرتبہ سورہ بقرہ، جو کہ قرآن پاک کی دوسری سورہ ہے، اس کی ریکارڈنگ بھی آپ نے سننا شروع کر دینی ہے۔
انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا جادو مکمل طور پر ٹوٹ بھی جائے گا اور آپ کو اللہ پاک کے حکم سے بہت جلد شفا بھی مل جائے گی۔ یاد رکھیں یہ عمل آپ نے تب کرنا شروع کرنا ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ پہ جادو کے اثرات موجود ہیں۔ عزیز دوستوں، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی زندگی سے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت دور ہوگی تو اس کا ثواب اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے